20واں پارہ سورۃ العنکبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب وہ ستائے گئے اللہ کے راستے میں، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، بنا لیا لوگوں کی اظہار ثانی کو اللہ کے عذاب کی طرح۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے آپ کے رب کی طرف سے مدد، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہتے ہیں، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ، کیا اللہ کریم نہیں جانتے، اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ، کیا اللہ کریم نہیں جانتے، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، وہ جو جہان والوں کے سینوں میں ہے۔ کل کی آیات پاک میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی قدر و قیمت کو بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جنت ہے جو ایمان کی وجہ سے آزمائشیں برداشت کرتے ہیں۔ آج کی آیتوں میں مومنوں کے مقابلے میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا کہ دین کے معاملے میں جب کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی اور تنگی آتی ہے تو منافق برداشت نہیں کر سکتا، اور منافق اس کو اللہ کا عذاب سمجھتا ہے، اور وہ اسلام کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے، حالانکہ تکلیف ایمان کا جز ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں آزمائش ہوگی، تکالیفیں آئیں گی، تانے سننے پڑیں گے، اور مومن کو ستایا جائے گا، ایمان والوں کو ستایا جائے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے، یبتلی الرجل علی قدر دینہ، آدمی کی آزمائش اس کے دین کی بقدر ہوتی ہے۔ جتنا بندے کا ایمان کا لیول زیادہ، اتنی آزمائش بھی بڑھی آئے گی، جتنا ایمان کمزور آزمائشیں بھی کم آئیں گی۔ تو یبتلی الرجل علی قدر دینہ، آدمی کی آزمائش اس کے دین کی بقدر ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام کو آزمایا گیا، کیونکہ ان کے ایمان کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ ایک نبی کا ایمان پوری دنیا کے مومن جمع ہو جائے، نبی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں آزمائشیں ہوں گی، لیکن اس جگہ منافق نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ تو کامل مومن وہی ہے جو ان آزمائشوں کو، تکالیفوں کو دین کی وجہ سے برداشت کر لیتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ ذرہ سی تکلیف پہنچتی ہے، ہماری نمازیں ختم، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے عذروں پر، یہ تو صرف نفاق ہے۔ یہ نفاق ہے کہ پریشانی آئی تم نے اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا،
یہ آزمائش نہیں ہوتی، یہ رب کا عذاب ہوتا ہے کہ جس میں رب کی طرف رجوع نہ ہو۔ اور جیسے کہ ہمارے ہاں ایک مثال یوں سمجھیے، فوتگی ہو گئی کسی کے گھر میں، اللہ نہ کرے، تو فوتگی ہو جاتی ہے، ایک اس کا غم الگ، اوپر سے نمازیں نہ مرد پڑھیں نہ عورتیں پڑھیں، اور بالخصوص جب جنازہ گھر میں پڑا ہو، نہ مردوں کو نماز کا پتہ نہ عورتوں کو نماز کا پتہ، تو ایسی صورت میں جب نماز بھی چھوٹ جائے، اللہ کی طرف رجوع چھوٹ جائے، تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ پھر رب کی طرف سے وبال ہے۔ تو اس لیے یہ منافق کا وتیرہ ہے کہ منافق ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو منافق اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے برعکس اگر ایمان والوں کو فتح ملتی تو منافق خوش ہو کر چلا جاتا ہے ان کے پاس، اور مسلمانوں کو یقین دلاتے تھے ہم تو پکے مسلمان ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تکلیف پہنچتی تھی کسی جنگ میں یا کسی بھی جگہ تو آ کر مسلمانوں کا دل توڑتے، یہ کیسا دین ہے، کہاں گئی اللہ کی مدد؟ اللہ کے تو وعدے تھے مدد ہوگی مسلمان کے ساتھ، یہ کیا مدد تو ہے ہی نہیں، ہم تو آزمائے گے۔ تکلیفیں ملی، کیا ملا؟ الٹا مسلمانوں کے دل بھی اسلام سے بدظن کرتے تھے، اور جب فتح ملتی، کوئی خوشی کا موقع ہوتا، منافق پہلی صف میں ہوتا اور کہتا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تن من لٹانے کے لیے تیار ہیں، صرف مال کی وجہ سے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کیا میں نہیں جانتا؟ لوگوں کے سامنے چھپا لو گے دل کی حیثیت، رب تو جانتا ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اولیس اللہ بعالم ما فی صدور العالمین، رب تو خوب جانتا ہے، صرف انسان ہی نہیں، جہان میں جو بھی مخلوق بستی ہے رب ان کے سینوں کی باتیں جانتا ہے۔ تو رب کو یہ بھی معلوم ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تم چاہے اپنی زبان کی تیزی چلا کر لوگوں کو تو مطمئن کر سکتے ہو، رب کے کاغذوں میں منافق ہو۔ تو اس آیت میں اللہ نے منافقوں کا ذکر فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، صرف زبانی جمع خرچ دعوے ہیں ان کے ایمان کے، اس لیے کہ جب آزمائشیں آتی ہیں فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب ستائے گئے اللہ کے راستے میں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، بنا لیا لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرح۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے آپ کی رب کی طرف سے کوئی مدد مسلمانوں کے ساتھ، فوراً آ جاتے ہیں، زبان کی تیزی دکھاتے ہیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ ضرور کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے تم لوگوں کو تو مطمئن کر سکتے ہو، اولیس اللہ بعالم، کیا اللہ کریم نہیں جانتے بما فی صدور العالمین، وہ جو جہان والوں کے سینوں میں ہے، اللہ کریم تو خوب جانتے ہیں کون پکا مومن کون پکا منافق ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً اللہ کریم ظاہر کریں گے ایمان والوں کو۔ آزمائش کا مقصد یہی ہوتا ہے اللہ مومن اور منافق کو ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کون پکا مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اللہ فرماتے میں ظاہر کر کے رہوں گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً اللہ ظاہر کریں گے ایمان والوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یقیناً اللہ ظاہر فرمائیں گے منافقوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے کہا، اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہم کفر والے راستے پہ آ جاؤ۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور کافر کہنے لگے مسلمانوں سے، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، حالانکہ وہ نہیں ہیں ان کے گناہوں کو اٹھانے والے، من شیء، ذرہ برابر بھی، انہم لکاذبون، بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کافر لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ کافر ایمان والوں کو یہ کہتے تھے کہ اے مسلمانوں ہمارے راستے پر آ جاؤ، ہمارے مذہب کو قبول کرو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم کافر ہوگے اس کی وجہ سے ہمیں گناہ ملے گا اور ہم سزا کے مستحق ہوں گے، تو کافر کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آ جاؤ ہمارے مذہب پر، آگے ہم جانے اور نعوذ باللہ اللہ جانے ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیں گے، تم کافر بن جاؤ، باقی معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دو، اگر تمہیں زیادہ ہی خوف ہے آخرت کا تو اس کی بھی ٹینشن نہ لو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ جھوٹے لوگ ہیں، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا، اپنے ایمان کو نہ چھوڑنا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، البتہ ایک حد تک ایک دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور مطلب اس کا یہ ہے، اگلی آیت 13 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ البتہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ، اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی بوجھ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو آدمی خود گمراہ ہو گیا وہ تو ایک اپنے گناہوں کا بوجھ، اپنی گمراہی کا بوجھ تو اٹھائے گا ہی اٹھائے گا قیامت کے دن، اور دوسرا بوجھ اس کے پلے وہ ہوگا کہ جو اس نے دوسروں کو گمراہ کیا، جتنے لوگوں کو غلط راستے پر چلایا اس کو تو گناہ اپنا بھی ملا، جتنے لوگ اس کے کہنے کی وجہ سے غلط راستے پہ چلے گمراہ ہوئے ان کو بھی گناہ ملے گا، لیکن ان سب کا گناہ اس کے پلے بھی پڑے گا، گمراہی کا بوجھ یہ دوسروں کا بھی اٹھائے گا۔ اور جس نے برے کام کی بنیاد ڈالی، جتنوں نے بھی آگے عمل کیا تو سب کو گناہ ملے گا، اور جس نے بنیاد ڈالی سب کا گناہ اس اکیلے کے پلے بھی پڑے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن جتنے بھی قتل ناحق ہو رہے ہیں، قاتل کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن ان سارے قتلوں کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے یہ قتل کی بنیاد، گناہ کی بنیاد قابیل نے ڈالی تھی، اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ آدمی جو خود تو مر جائے اس کا گناہ نہ مرے، خوش نصیب ہے وہ آدمی جو خود تو مر جائے اس کی نیکیاں نہ مرے۔ اچھا کام کیا، اچھی بنیاد ڈالی، قیامت تک لوگ اس بات پہ عمل کرتے رہے،
جتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے عمل کیا اس کی قبر میں اجر ملتا رہے گا اسے۔ اور جو آدمی برے کام کی بنیاد ڈالتا ہے خود تو مر گیا لیکن گناہ پیچھے تھوک کے حساب سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں اگلی نسلوں میں کتنے گمراہ ہوں گے، لاکھوں کروڑوں میں۔ بنیاد ڈالنے والا یہ، اب قابیل کو اپنے قتل کا گناہ تو ملے گا ہی ملے گا، قیامت تک پتہ نہیں کتنے ناحق قتل ہوں گے، اب یہ گناہ بھی اس کے سر ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اچھے کاموں کی بنیاد نہ ڈال سکے تو برے کاموں کی بنیاد بھی نہ ڈالے، کوئی برا کام نہ شروع کرے اپنے گھر میں ہی۔ چلو آپ کا متحد کوئی نہیں، گھر والے تو متحد ہیں، وہ آپ کی دیکھا دیکھی برے کام پہ چل پڑے، بس یہی سمجھو آگے کی نسلیں جو گناہ کریں گی یہ پلے ہمارے پڑتا جائے گا۔ اس لیے اگر اچھا کام نہیں کر سکتے، دوسروں کو نہیں لگا سکتے، برے کاموں کی بھی بنیاد نہ ڈالیں، برے کاموں سے بھی بچ جائیں۔ اور جس نے اچھے کام کی بنیاد ڈالی اسے اپنا اجر تو ملے گا ہی ملے گا، جتنے لوگ قیامت تک اس کے عمل کی وجہ سے اس پہ کام کریں گے ان سب کا اجر اس کو بھی ملے گا۔ اس لیے ہم دیکھیں، ہم نہ سمجھی میں موبائلوں سے گانے شیئر کرتے ہیں، سٹیٹس لگایا ہوتا ہے، یا ٹک ٹاک ہے، طرح طرح کی چیزیں، اس پہ برائی ہمارے ہاتھ سے تو آگے نہیں پھیل رہی۔ اگر تو برائی پھیل رہی ہے پھر اپنے آپ پہ رونا چاہیے، بری چیزیں تو آگے شیئر نہیں ہو رہی، غیر تحقیقی بات یا حدیث پاک کو تو ہم نقل نہیں کر رہے، اور یہ یوں لگا کر ہے تو کچھ بھی نہیں، ٹک ٹاک پہ تو لگا دی، دیکھنے والے لاکھوں میں ہیں، گمراہی کا سبب آپ بن گئے، بس بیڑا غرق ہو گیا، پیچھے جتنے گمراہ ہوئے گناہ آپ کے پلے پڑا۔ اس لیے ان چیزوں کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں، اور اسی طریقے سے کہیں بیٹھے ہوں، دکان ہے یا کوئی بھی جگہ ہے، گانے لگا دیتے ہیں، راستے والے سنتے ہیں، اس کا گناہ بھی ان کے پلے، پاس بیٹھے ہوئے پہ دوسرے دوستوں کو لگا دیتے ہیں۔ برے کام کی بنیاد نہ ڈالیں، کرنا ہے کہیں انسان گناہ ہو جاتے ہیں، اکیلے کرو، دوسروں کو گواہ تو نہ بناؤ اپنے گناہوں کا۔ انسان ہے، ہر کوئی خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن ایسا نہ ہو ہم مر جائیں ہمارا گناہ نہ مرے، بد نصیبی ہے۔ تو اس لیے یہ کام کافروں کے ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا، اور کافروں نے کہا ایمان والوں سے اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، وما ہم بخاملین من خطایاہم، نہیں ہے وہ ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے، من شیء ذرہ برابر بھی، انہم لکاذبون، بے شک وہ کافر جھوٹے ہیں، اللہ کی بات پہ یقین کرو، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا۔ کبھی یہ کیسے لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میوزک حلال ہے، حرام نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں عورت کا، طرح طرح کے شکوک ڈال رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہم لکاذبون، یہ کافر جھوٹے ہیں، جھوٹوں کی باتوں پہ یقین نہ کرنا، اپنے ایمان کو خراب نہ کرنا، میں اللہ سچ فرما رہا ہوں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، البتہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بہت سے بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ بھی اوروں کے بھی اٹھائیں گے، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور البتہ ان سے ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن،
عما كانوا يفترون، ان کاموں کے متعلق جو وہ گڑا کرتے تھے۔ آج تو یہ کہتے ہیں ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ محض افترا ہے، ان کی من گھڑت باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کی میڈیا پہ یقین نہ کرنا، ان یہودیوں کی میڈیا پہ بات یقین نہ کرنا، اپنے ایمان کو خراب نہ کرنا۔ فرمایا ان سے تو میں اللہ پوچھوں گا، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، حساب دینا پڑے گا ان کو، یہ جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك